کچھ ایسے گناہگار ہوتے ہیں جن کی قبر میں ہی آگ لگا دی جاتی ہے اور قبر میں جانے کے بعد ہی وہ جہنم کی آگ کو قبر کے اندر محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا تو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جب کوئی گناہگار بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے نا، تو وہ اپنے گناہ کی وجہ سے قبر کے اندر ہی جہنم کی آگ کی تپش کو برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے، محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے؟ نیک بندے سے جب قبر میں فرشتے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں من رب کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، دین کیا ہے، ما کنت تقول فی شان حاضر رجل، آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کے بارے میں کیا عقیدہ، کیا خیال تھا؟ تو نیک بندہ تو صحیح جواب دے دیتا ہے، گناہگار بندہ کہتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا۔ تو نیک بندہ جب یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، تو آسمان سے ایک صدا، ایک آواز آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا کپڑا پہناؤ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ، اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ قیامت تک وہ چین اور سکون کی نیند قبر کے اندر سوتا ہے، اور جنت کی عیش و عشرت والی ہواؤں کو وہ قبر کے اندر ہی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس نیک بندے کے سامنے ایک بار جہنم کو عیاں کیا جاتا ہے، جہنم کو کھولا جاتا ہے، جہنم کو دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے اچھے کام کیے اس لیے تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اگر تم گناہ کے کام کرتے تو یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوتی، تمہارے اچھے کاموں کی وجہ سے تمہیں اس آگ سے بچایا گیا ہے۔ اور ایک جگہ آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار بندے کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، یہاں تک کہ قبر خود یہ کہتی ہے، جب کوئی نیک بندہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے نا، تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے، میری پشت پر چلتے تھے، ان سب میں تو سب سے زیادہ مجھے پسند تھا، کیونکہ تو بڑا نیک تھا، تو اللہ کو راضی کرنے والا بندہ تھا، تو مجھے بڑا پسند تھا، لہذا آج جب تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرا بہترین سلوک تو دیکھے گا یا دیکھے گی۔ تو قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، یعنی ایک بار تو پہلے قبر اسے دباتی ہے، نیک بندے کو بھی۔ کیوں دباتی ہے؟ پیار میں دباتی ہے، ایسے دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے لیتی ہے پیار سے، اور پھر اس کے بعد اس کی قبر حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے، جہاں تک اس نیک مرحوم کی نگاہ پہنچتی ہے نا، وہاں تک اس کی قبر پھیل جاتی ہے۔ لیکن گناہگار بندہ جو ہوتا ہے، قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، بہت برا ہوا جو تو میرے حوالے کیا گیا ہے، اب جب تو میرے پاس آ ہی گیا ہے تو میرے کارنامے اور میرے کرتوت اور میرے معاملات بھی تو دیکھے گا یا دیکھے گی۔ قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر بھیچ ڈالتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح سے قبر جو ہے اس طرح سے دباتی ہے کہ انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس گناہگار بندے کے لیے قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور وہ گناہگار بندہ قبر میں ہی اس آگ کی تپش کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ ان میں سے 3-4 کچھ ایسے بڑے گناہ ہیں جس کی خطرناک سزا قبر میں ملنی ہی ملنی ہے۔ ایک گناہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کریم حفظ تھا اور وہ بھول جائے، اس کے علاوہ شرک کرنے والا بندہ جو اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہوگا، اس کے علاوہ بدعات اور خرافات پھیلانے والا کوئی ایسا کام کرنے والا بندہ جو اسلام میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرے اور ان کو دین سمجھ کے کرنے لگے، اس پر ثواب سمجھ کے ان کاموں کو کرنے لگے، تو یہ ایسے کچھ گناہ ہیں جس کی سزا قبر سے ہی بندے کو خطرناک سزا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے غیبت کرنے والا، جو جتنے کبیرہ گناہ ہیں نا جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، جھوٹ بولنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، تو یہ وہ گناہ ہیں جن کی سزا بندے کو قبر سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ گناہ اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ہر بات شیئر کرتا ہوں تاکہ ہم سارے لوگ توبہ کرنے والے بن جائیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کہ ہم تو معمولی گناہ سمجھ کے کرتے ہیں نا کہ یار یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہم نے نہیں کیا۔ تو جب ہمیں پتہ ہوگا، ہمیں علم ہوگا کہ ہاں بھائی یہ جو ہم چھوٹا چھوٹا معمولی سے گناہ سمجھتے ہیں یہ بڑے خطرناک گناہ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم بچیں گے بھی اور پھر ہم اس پر توبہ بھی کریں گے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج
इलाज कराती है, तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।